سب سے پہلے میں والوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میری خدمت میں یہاں پہ پیش ہوا. مجھے بہت زیادہ آپ لوگوں سے ملنے کے لیے ترس رہے تھے. میں نے قسم بھی کھایا تھا جب میں ڈیلیوری ہو رہے تھے میرے وہاں پہ جو ڈاکٹروں کے ساتھ پاس گئے. سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر ندا کے پاس گئی, وہاں پہ الٹراساؤنڈ کروایا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو رپورٹ ٹھیک ہے, آپ کو نارمل ڈیلیوری ہو سکتے ہے, آپ کا بچہ بھی ٹھیک ہے, حرکت بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے کہا. پھر انہوں نے 17 تاریخ کو ڈیٹ دیا. 17 تاریخ سے پہلے مجھے 5 اگست کو مجھے پین ہوا, لیبر پین ہوا. پھر میں وہاں پہ ہاسپٹل گئی. ہاسپٹل سے جا کے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ مجھے پین ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ابھی ڈیٹ ہے, آپ یہ دوائی کھا لو پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر آپ نے صبح نہیں آنا ہے. اگر آپ کو پین رہا تو پھر آپ نے صبح دوبارہ آ کے سیدہ لوگوں سے ملنا ہے. پھر میں نے صبح انہوں نے دوائی دیا, کوئی نوسپا کے نام کی کوئی دوائی دیا. پھر میں شام کو واپس آ کے گھر آ کے وہ نوسپا کھا لیا تو پھر میرے جو پین ہے وہ پھر ختم ہو گیا. اصل ڈیٹ میرا 5 اگست ہی تھا. پھر میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ میرے 5 اگست جو ہے میرا ڈیلیوری کا جو ہے ڈیٹ ہے. تو ڈاکٹر سید ندا نے کہا کہ آپ کو 17 کو جو ہے 17 اگست کو آپ کا ڈیٹ بنتے ہیں, آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے, بچے کی فیلنگ بھی ٹھیک ہے, بچے جو حرکت جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہا. پھر میں نے 7-8 دن کے بعد میں دوبارہ ہاسپٹل گیا وہاں پہ معائنہ کرنے کے لیے. مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی. پھر میں ڈاکٹر سیدہ نے مجھے چیک اپ کروایا. اس نے کہا کہ آپ نے اس رپورٹ کو سیدہ کے پاس جا کے دکھانا ہے. پھر میں نے سیدہ کو دکھایا تو پھر انہوں نے مجھے شام تک ایڈمٹ کرنے کے لیے کہا. تو پھر میں گھر آ کے 2-3 بجے میں واپس گھر آ گئی. گھر آ کے میں نے اپنے چائے پی کے یہاں سے میں نے اپنا جو ہے سامان لے کے میں دوبارہ ہاسپٹل گئی. 3 بجے دن کے 3 بجے انہوں نے شام کو ہی مجھے ایڈمٹ کروایا تھا. پھر وہاں پہ میں گئی تو شام کے 10-11 بجے تک ہم لوگوں کو کسی نے بھی ہمیں جو ہے نہ بیٹھنے کے لیے جگہ دیا, نہ ہمارے جو ہے کوئی تسلی کیا, نہ کسی نے چیک کیا. پھر میں نے شام کو ان کو رپورٹ دکھایا کہ میرا یہ مسئلہ ہے. تو پھر وہاں پہ ایک ڈاکٹر پریزنٹ تھی. اس نے کہا کہ بیٹا آپ نے 2 جو ہے خون کا ٹیسٹ کروانا ہے. ایک تو ہاسپٹل سے ہو گیا لیکن دوسرا جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر سے نہیں ہوا, باہر سے مجھے کروانا پڑا. وہاں سے میں نے کروانے کے لیے کہا. تو پھر میں نے خون نکالنے کے لیے ایک جو ہے دائی کے پاس گئی. اس نے خون نکالنا تھا, نرسنگ نے خون نکالنا تھا, اس کا نام آسمہ ہے. اس نے کہا یہ کچرے لوگ آتے ہیں بغیر ٹیسٹ کے, بغیر جو ہے الٹراساؤنڈ کے کچھ کرواتے نہیں ہے, یہاں پہ آ کے کچرے کرواتے ہیں. تو پھر میں نے اس سے کہا کہ ہم لوگ کچرے نہیں ہے, ہم یہاں پہ اپنے جو ہے کیئر کرنے کے لیے آتے ہیں, علاج کے لیے آتے ہیں, آپ لوگ اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں. تو اس نے کہا آپ لوگ کچرے ہی ہے, یہ ہے وہ ہے. پھر میں نے کہا میں نے ڈاکٹر سیدہ سے بھی بات کرنا ہے, اگر آپ لوگ اس طرح کی جو غلط زبان استعمال کرتے ہیں تو پھر میں نے صبح ڈاکٹر سیدہ سے شکایت کرنا ہے. اس نے کہا ڈاکٹر سے جو کرنا ہے کرو, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ڈاکٹر ہمیں کیا کریں گے, ڈاکٹر کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, وہ لوگ یہ ہوئے کہا. پھر رات بھر ہم لوگوں نے بس وہاں پہ روتے رہا. خدا کی قسم کوئی بھی نہیں آئے. 2 دائی تھی, ایک انیتا نام کی ہے, ایک معصومہ نام کی ہے. پھر میں نے ریحانہ کے پاس جا کے کہا کہ یہ انیتا اور معصومہ جو ہے ان کے رویے ٹھیک نہیں ہے, ہم سب کے ساتھ جو ہے برے سلوک کرتے ہیں, اس طرح کے جو جانوروں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں جتنا انسانوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. تو اس نے کہا کہ بس ہم کیا کریں, آپ ادھر بیٹھو کہا. 10 بجے تک وہ جو عورت تھی, ایک ریحانہ نام کی ڈاکٹر تھی, اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے شور نہیں کرنا ہے. ہمیں وہاں پہ بیٹھنے کے لیے ایک چیئر تو چھوڑو, کرسی وغیرہ چیئر وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا. وہاں پہ برانڈے میں ہمیں جو ہے بٹھایا گیا. ہم 7 سے 8 عورتیں تھے وہاں پہ. سب کو جو ہے زیادہ تکلیف ہوتی, کسی کو بھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ پیٹ پھلا کے 15-16 جو ہے آئے ہیں, آج ہمیں جو ہے نیند حرام ہو جائیں گی, ہمارا نیند حرام ہو جائیں گے. تو پھر میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ سونے کے لیے تو نہیں آتے ہیں, ہم جو ہے آپ بیمار لوگوں کے علاج کرنے کے لیے آتے ہیں کہا. تو انہوں نے پھر بھی ہمیں دیکھا ہی نہیں. پھر میں نے اپنے بہن کو بھیجا. رات کے 12 بجے جو ہے میں نے اس سے کہا کہ جو دوائی رکھنے کو کہا ہے اور دوائی جو انجیکشن وغیرہ دیا ہے اس کو 12 بجے تک ڈاکٹروں نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کون سے جو ہے آپ نے کون سے آپ کے پاس نالج ہے جو رکھنا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کہہ کے. پھر انہوں نے صبح 6 بجے سے ہمارے جو علاج شروع کیا تھا, لیکن ڈاکٹر نے ہمیں 12 بجے جو ہے انجیکشن لگانے کے لیے کہا تھا. 6 بجے سے ہمارا علاج شروع کیا. پھر دن پورا 10 بجے تک ہم روتے رہا, لیبر روم میں جاتے اور روتے رہا. پھر ہمیں بلایا گیا 12 بجے تک. دن کے 12 بجے جو ہے انہوں نے ہمیں لیبر روم میں بلایا. وہاں پہ گئے تو پھر ہمیں ادھر چھوڑ کے ابھی ٹائم ہے کہہ کر ہم سب مجھے اکیلا چھوڑ کے جو ہے سارے جو ہے ایک آپریشن کے پیچھے چلے گئے.
وہاں پہ 10 سے 5-6 دائیاں وہاں پہ موجود تھے، سب جو ہے آپریشن کے لیے چلے گئے. پھر 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا. پھر انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ٹائم ہے. پھر میں نے کہا میں نے ڈیلیوری یہاں پہ کرنا ہی نہیں ہے، میں نے باہر جانا ہے. پھر میں نے رویا، انہوں نے بس زبردستی ادھر مجھے بٹھایا. پھر ایک جو ہے سینئر دائی آیا وہاں پہ، اس کا نام مجھے نہیں پتا ہے. اس نے کہا کہ اس کو آپریشن کے لیے بھیجو، ابھی ٹائم وقت جو ہے ضائع ہو گیا ہے. کل 3 بجے ایڈمٹ ہوا ہے، آج 3 بجے ہو گیا، ابھی تک اس کی جو ہے ڈیلیوری نہیں ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی نارمل ڈیلیوری ہو جائیں گے، آپریشن کے لیے نہیں بھیجنا ہے. ابھی یہ نارمل ڈیلیوری ہے، ہم اگر اس کو آپریشن کے لیے بھیجیں گے تو پھر بھی نقصان ہے نا. یہ ہوا کہ انہوں نے میرے پیٹ دبا کے میرے بچے کو نکالا، اور میرے بچے پہلے ٹھیک ٹھاک تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کو. پھر نکالتے ہی انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے کوئی آپ نے کوئی مریض تو نہیں ہے، آپ شوگر کے مریض تو نہیں ہے، یہ ہوئے ہے. پھر میں نے کہا مجھے شوگر کی بیماری بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے مجھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بی پی کل تھوڑا سا زیادہ تھا، اس وجہ سے آپ کے بچے کا مسئلہ ہوا ہے. یہ ہے اصل وجہ، یہ ہے انہوں نے مجھے کیور ہی نہیں کیا، وہاں پہ دیکھا ہی نہیں. پھر میں نے ڈیلیوری ہو کے 6 دن میں نے گھر میں بیٹھنے کے بعد میرے پیٹ میں پھر دوبارہ درد شروع ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ سے میں نے کہا کہ میں نے کوئی علاج کروانا ہے، مجھے درد ہو رہی ہے بہت زیادہ، کمر میں بھی درد ہے، یہ ہوئے. پھر میں ڈاکٹر نیدا کے پاس ہاسپٹل گئی، وہاں پہ یعنی ڈاکٹر ہسپتال میں. وہاں پہ گئے تو انہوں نے پرچیاں دینا بند کر دیا تھا. ڈاکٹر نیدا نے اس دن جلدی جو ہے کلینک چھوڑ کے جانا تھا، کوئی کہیں پہ کام ہے کہہ کے. پھر مجھے پرچی نہیں ملا وہاں پہ جانے کے لیے. پھر میں ڈاکٹر نیدا کے پاس جا کے کہا ڈاکٹر نیدا آج مجھے آپ نے کسی صورت میں دیکھنا ہے، مجھے زیادہ پین ہو رہی ہے، میرے ڈیلیوری کے بعد جو ہے مجھے زیادہ پین ہو رہی ہے. تو اس نے کہا آپ بیٹا آپ 2 منٹ جو ہے آپ باہر جو ہے آپ اسٹے کریں، میں پھر آپ کو بلاؤں گی. پھر میں نے 1 گھنٹہ پورا میں نے باہر ویٹ کیا، لیکن انہوں نے بلایا نہیں. پھر میں نے واپس گئی تو پھر اس نے کہا ڈاکٹر نیدا نے کہا کہ اس کو اندر بھیجو یار، یہ ڈیلیوری ہو گئی ہے، اس کو بیچاری یہ بیمار ہے، اندر بھیجو کہا. تو اس کے دروازے پہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے زبردستی جو ہے باہر بیٹھنے کو کہا. پھر میں واپس آ گئی. وہاں پہ میں نے چیک ہی نہیں کیا، مجھے زیادہ درد ہو رہی تھی، ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، تو اس وجہ سے میں نے وہاں پہ زیادہ ویٹ نہیں کیا. پھر واپس آئے. دوسرے دن میں ڈاکٹر انیسا کے پاس گئی. پھر وہاں پہ میں نے رو کے میرے تمام مسائل میں نے اس کو بتایا. تو پھر اس نے کہا کہ یہ بیٹا آپ کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا ہے، آپ نے جا کے سیدہ سے بات کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ نے سیدہ سے بات کرنا ہے. پھر میں نے اسی رپورٹ کو لے کے صبح ہاسپٹل آیا، پھر گورنمنٹ ہاسپٹل میں آیا. پھر میں نے وہاں پہ گئی تو پھر ڈاکٹر طاہرہ موجود تھی، اور ایک ڈاکٹر تھی اس کا نام مجھے نہیں پتا. پھر میں نے ان سے شکایت لگائی کہ میں صرف جو ہے میں نے بیٹے کو ہونا تھا کھو دیا، مجھے اپنا جو صحت خراب ہونا تھا ہو گیا. اب میں جو عوام کے خاطر میں یہاں پہ آئی ہوں کہ عوام کی جو ہے کیور ہو جائے، آنے والے جو نسلیں ہیں ان کو بچایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ یہ ہوئے ہے کہ ایک دائی آیا، اس نے کہا کہ یہ شکایت لگانے کے لیے آیا کہ دروازے سے ڈاکٹر طاہرہ کو اس نے اشارہ کر کے بولا کہ یہ ہماری شکایت کرنے کے لیے آیا ہے. پھر انہوں نے الٹ پلٹ کر کے جو ہے میرے تمام جو ڈاکومنٹس تھے انہوں نے واپس لے لیا. یہ کیوں گھر لے کے گئے؟ ڈاکٹر طاہرہ نے سیدھا یہ بتایا، یہ سارے ڈاکومنٹ تھے، آپ نے باہر کیوں لے کے گئے، گھر کیوں لے کے گئے؟ تو پھر میں نے کہا کہ اسی وقت آپ کوئی بھی نہیں تھا، ایک ڈاکٹر تھا، وہ بس ڈر کے مجھے سارے سامان انہوں نے پیک کیا ہے، انہوں نے میرے بیگ میں ڈال کے بند کر کے مجھے واپس گھر بھیجا ہے. اسی وقت میرے پاس حکمت ہی نہیں تھا میں ان کے ساتھ لڑوں، کیونکہ میرے طبیعت ہی بہت زیادہ خراب کر دیا تھا انہوں نے پہلے ہی. پھر انہوں نے ڈاکٹر سیدہ نے مجھے وہاں پہ جو ہے ایڈمٹ کے لیے انہوں نے لکھا تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ 2 گولیاں لکھ کے اس نے کہا یہ 2 گولیاں ہیں، آپ نے گھر جا کے ان کو استعمال کرنا ہے، یہ میڈیسن آپ نے کھانا ہے، ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی اگر آپ کو DVT کی پیشنٹ ہے تو پھر آپ نے ڈاکٹر آصف کے پاس جا کے اس سے تھوڑا سا آپ نے اسے معائنہ کرنا ہے، اور اس سے دوائی شوائی لے کے آپ نے گھر جانا ہے. پھر میں ڈاکٹر آصف کے پاس وہاں پہ گئے تو ڈاکٹر آصف نے پوچھا کہ یہ بیماری آپ کو کب ہوا تھا؟ تو میں نے کہا 2018 میں ہوا تھا. ابھی جو ہے مجھے تھوڑا سا پین ہو رہے ہے، جو وین ہے تھوڑا سا موٹا ہو گیا ہے. تو پھر اس نے کہا تو آپ کا یہ رزلٹ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کوئی اور جو ہے آپ کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے، بچے دینے کے سائڈ پہ آپ کو کوئی جو ہے پانی کا تھیلا بن گئی ہے، اس کو سرنج کے ذریعے نکالنا پڑیں گے، آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑیں گے. چلو خیر ہے، میں آپ کو جو ہے ابھی دوسرے وارڈ میں نے اب ایڈمٹ نہیں کرنا ہے، اپنے سرجیکل وارڈ میں آپ کو ایڈمٹ کر کے میں نے وہاں پہ علاج میں خود کروں گی کہہ کر ڈاکٹر آصف نے مجھے کیور کیا ہے. ابھی میں ان سے التجا کرتی ہوں کہ اگر کوئی بھی جو ہے ڈیلیوری کرنے کے لیے اگر ہاسپٹل جانا ہے تو اس نے ایک اچھے سے اٹینڈنس لے کے جانا ہے، اٹینڈنس کو لے کے جانا ہے، وہاں پہ ایکٹیو اٹینڈنس ہونا چاہیے.
اگر جو ہے کوئی 16 اٹینڈنس ہو تو پھر وہ سنتے نہیں ہے، نہ بیماری کو دیکھتے ہیں نہ کسی اور کو دیکھتے ہیں. میرے ساتھ ایک اور ٹیچر تھے، نستر پبلک اسکول میں پڑھاتی تھی، طاہرہ نام کی ہے وہ، ویسے وہ شنا بولتی ہے، اس کو شنا کی زبان جو ہے ڈاکٹروں کو نہیں آ رہے تھے، تو پھر اس کو خدا کی قسم وہ واپس آ گئی. وہ لیبر روم میں انہوں نے دیکھا ہی نہیں، چیک اپ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر وہ واپس آ گئی 2 بجے. میرے سے پہلے وہ آئے تھے 4 بجے، وہ آئے تھے 12 تاریخ کو. 13 تاریخ کے 2 بجے وہ لوگ واپس اپنے گھر گئے. یہاں پہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کہ رو رو کے وہ واپس چلے گئے. ایک اور یہاں سے ایک اور بھی لڑکی تھی، ان کے بھی برا حال کیا، انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا. جو آپ کی جو نومولود ڈیتھ ہوئے ہیں، اس کا ذمہ دار جو ہے وہ عملہ اور ڈاکٹرز ہیں جی. تو ان کی غفلت کے باعث جو ہے وہ بچہ ڈیتھ ہوا ہے. ابھی جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہے ڈیتھ ہوا ہے، میرا بیٹا جو ڈیتھ ہوا ہے، ان کی غفلت کی وجہ سے ہے. 24 گھنٹہ مجھے پین ہوا، انہوں نے مجھے کیور ہی نہیں کیا. اگر وہ 1-2 گھنٹے میں مجھے جو ہے اچھی طرح سے دیکھا ہوتے تو پھر میں نے اپنے بچے کو نہیں کھونا تھا. اور جو سیکٹری ہیلتھ ہے ان سے کیا مطالبہ کرے گی؟ ابھی میں جو ہے سب سے پہلے میں MS کے پاس بھی جانا تھا، وہاں پہ MS کے ساتھ پاس جانا تھا کوئی شکایت لے کے. پھر میرے ہسبینڈ نے کہا آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ وہاں پہ جا کے کیا کروں گی، وہ کہہ کر اس نے مجھے جانے نہیں دیا. پھر ابھی میں گورنر صاحب سے اور سیکرٹری صاحب سے میرا مطالبہ ہے کہ میرے جتنے پیسے میں نے کھویا ہے، جتنا میں نے اپنے بچے کھویا ہے، اگر ان کو انصاف سمجھتے ہیں تو مجھے انصاف دلائے، ادروائز میں خدا کو جو ہے میں معاف کرتی ہوں ان کو.